اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد، ماہ مبارک رمضان کی فیوز و برکات سے استفادہ کرتے ہوئے 7ویں پارے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس 7ویں پارے میں 7ویں جز میں خداوند متعال نے ایک الہی انسان کو بہت سی ہدایتوں سے نوازا۔ اس میں سے 10 پیغامات آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں۔ اس میں سے جو پہلا پیغام انتخاب کیا گیا وہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 83 نمبر آیت سے لیا گیا ہے، جس میں خداوند متعال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن جو کہ ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ ان لوگوں کے دلوں پر شدت سے اثر انداز ہوتا ہے جو طالب حق ہوتے ہیں۔ حق کی جو لوگ جستجو میں ہوتے ہیں ان کے دلوں پر قرآن مجید اثر دکھاتا ہے۔ یہاں پر اشارہ ہوا اس واقعے کی طرف جب مسلمان ہجرت کر کے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بچتے ہوئے حبشہ پہنچے، اور وہاں پر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے عظیم الشان بھائی جناب جعفر نے آیات الہیہ کی تلاوت کی۔ اس منظر کشی کو قرآن مجید نے یوں ذکر کیا: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وہ لوگ جس وقت اس کلام الہی کو سنتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا، تو اس سننے سے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: اے اللہ، ہم ایمان لائے، اے اللہ ہمیں حقانیت پیغمبر اور قرآن کی گواہی دینے والوں میں سے قرار دے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کہ جب آیات الہیہ کی تلاوت ہوئی تو جناب جعفر کے ساتھی بھی گریہ کرنے لگے، اور نجاشی اور اس کے ساتھی جو دربار میں موجود تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری و ساری ہو گئے۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن مجید نے بتایا الہی انسان کے دل پر خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی آیات اثر کرتی ہیں، اور وہ خداوند متعال کی عظمت کے سامنے اور خداوند متعال کے غفور و رحیم ہونے کے سامنے جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کبھی خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں، کہیں اس کے ایمان پر قدم رکھ کر مستحکم ہونے کی صورت میں اس کے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور کبھی وہ خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے مومنین کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ان من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق وان ضرک علی الباطل وان نفعک۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ صاحب ایمان شخص جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ حق اثر انداز ہوتا ہے، یعنی وہ حق کی بات کرتا ہے، اگرچہ حق بولنے کی وجہ سے، حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے، حق کی بات کرنے کی وجہ سے اسے کوئی نقصان اور ضرر ہی کیوں نہ پہنچے، اور وہ باطل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اگرچہ باطل اس کے لیے فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَن لَا يَجُوزَ مَنطِقُكَ عِلْمَكَ، اور یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اس کی گفتار، اس کی گفتگو اس کی عقل سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی وہ جس چیز کو اپنے دل سے حق سمجھتا ہے اسی کو زبان سے جاری کرتا ہے، جس چیز کو اپنے دل میں
برائی سمجھتا ہے تو اسی چیز سے براءت کا اظہار کرتا ہے۔ تو پس قرآن مجید اثر انداز ہوتا ہے صاحبان ایمان کے قلوب کے اوپر۔ دوسرا پیغام قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مائدہ اور اس کی 89 آیت کا انتخاب کیا گیا، جس میں خداوند متعال نے ہمیں قسم کے ساتھ باوفا رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں قسمیں اٹھاتے ہیں، بعض اوقات ہماری قسمیں لغویات پر مبنی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہماری قسم جوش کے تحت ہوتی ہے، ہوش میں نہیں ہوتے، اپنے حواس میں نہیں ہوتے، شدت دشمنی یا شدت محبت میں بعض اوقات ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنی حدود سے باہر ہو جاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں۔ اس قسم کی شریعت مقدسہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ قسم جو عقل و شعور کے تابع اٹھائی جائے، اس قسم کو پورا کرنے کی اسلام نے ہمیں تاکید فرمائی اور فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، خداوند متعال تمہاری بے ہدف اور لغو قسموں کے متعلق تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تم سے جواب دہی نہیں ہوگی، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْإِيمَانَ، ہاں جن قسموں کو تم نے قصد و ارادے کے ساتھ کیا ہے، ان قسموں کے متعلق اگر تم نے وعدہ وفا نہ کیا تو تم سے باز پرس کی جائے گی۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ مومن ہمیشہ قصد اور ارادے کے ساتھ ہی قسم اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس قسم کا جواب بھی دینا ہے۔ نبی گرامی اسلام سے حدیث نقل ہوئی، اصول کافی میں نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں من اجل اللہ ان یحلف بہ اعطاہ اللہ خیرا مما ذہب من۔ صاحبان ایمان کی یہ نشانی بھی بتلائی گئی کہ اگر کسی موقع پر، کسی گواہی کے موقع پر، کسی مورد میں وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ قسم اٹھائیں، یا ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ قسم اٹھائیں، تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قسم سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ بعض اوقات ہم زندگی کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت ایک مومن کی طرف دی جاتی ہے اور وہ مومن اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ قسم منکر کے اوپر ہوتی ہے، جو انکار کرتا ہے اسے اپنی بات کی صداقت کے لیے قسم اٹھانی ہے۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کرو کہ تمہیں سچی قسم بھی نہ اٹھانی پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال کی ذات بابرکات تمہاری قسموں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ من اجل اللہ ان یحلف بہ، اگر کوئی شخص اپنی قسم سے درگزر کرتا ہے، نہیں اٹھاتا اللہ کی جلالت کی وجہ سے، اللہ کو اسے بلند و برتر سمجھتے ہوئے، تو فرمایا اعطاہ اللہ خیرا مما ذہب من، اگر قسم نہ اٹھانے کی وجہ سے، اگرچہ وہ حق پر ہے لیکن اللہ کی جلالت کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی اور اسے ظاہری طور پر کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا ہے، تو نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اس نقصان کے بدلے میں اسے ایسی خیر عطا کرے گا جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پس ہمیں چاہیے کہ قسم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر ہوش و حواس میں قسم اٹھائی ہے تو اس قسم پر پورا اتریں، اور اگر کسی مورد میں قسم اٹھانی پڑ گئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر قسم نہ اٹھائی تو نقصان ہو جائے گا، تو پھر خداوند متعال کی جلالت کو سامنے رکھیے اور اس دنیاوی نقصان کو برداشت کر لیجئے۔ تیسرا پیغام جو الہی انسان کو قرآن مجید نے دیا، سورہ مبارکہ مائدہ کی 90 نمبر آیت میں تذکرہ ہوا۔ وہاں پر قرآن مجید صاحبان ایمان کو 4 چیزوں سے سختی سے روک رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، خمر، شراب، ہر وہ چیز جو تمہیں نشے میں مبتلا کر دے، والمیسر،
جوئے کا کھیلنا نعوذ باللہ، والانصاب اور نسب شدہ بتوں کی پوجا کرنا، بت کی پوجا کرنا۔ اب بت انتہائی وسیع معانی میں ہے، کبھی تو انسان ان تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا ہے جو بے حرکت ہیں، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، اور کبھی انسان بولنے اور سننے والے لوگوں کو بطور بت اپنے لیے معبود بنا لیتا ہے۔ تمام کاموں سے خداوند متعال نے صاحبان ایمان کو روکا۔ والازلام اور وہ چیزیں جو شرط و شرائط کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس کو تیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو لکڑی کے بنائے ہوئے نشانات بھی کہہ سکتے ہیں، یا مختلف قمار بازی اور شرائط کے کھیلوں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور اس کی نشاندہی کے لیے کچھ گیجٹس ٹائپ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو جو کہ جوئے کے کام آئیں انہیں ازلام کہا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں رجسن، یہ نجس ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ فاجتنبوہ ہو، لہٰذا تم اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی بلا فاصلہ خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ اگر اے صاحبان ایمان تم ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہو تو شیطان تو یہی چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی کو، بغض کو خمر اور میسر کے ذریعے سے ڈال دے۔ شراب کے نشے میں انسان چلا جائے تو اس کو بھائی نظر نہیں آتا، محرم و غیر محرم کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بغض پیدا ہو جائے تو وہ پھر اپنے محرم رشتہ داروں کو بھی ہر قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ مومن کو مومن سے ٹکرا دے، مومن کو مومن سے لڑا دے تاکہ اس کی قوت کو کم کیا جا سکے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے بھی روکتا ہے اور نماز پڑھنے سے بھی روکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ، اور یہاں پر پھر خداوند متعال نے آخر میں فرمایا، کیا تم اس فساد سے، اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں روکو گے؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو روکو ان چیزوں سے کہ جن کے بجا لانے کی وجہ سے شیطان کو خوشی ہو۔ نبی گرامی اسلام سے نقل کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، فما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، کسی چیز کی کثرت اگر نشے میں مبتلا کرتی ہے تو اس چیز کی قلت بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چند قطرے شراب کے پینے سے وہ اپنے حال میں باقی رہتا ہے، بے حال نہیں ہوتا، لیکن زیادہ پیے گا تو بے حال ہو جائے گا، امام معصوم نبی گرامی اسلام سے نقل فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس نجس چیز کو، اس مسکر کو، اس نشہ آور چیز کو کم استعمال کرتے ہو کہ تمہارے ہوش و حواس قائم رہیں تو اس کا کم بھی حرام ہے، کیونکہ اس کا کثیر جو ہے اس کا بھی نقصانات ہیں، وہ حرام ہے، وہ نشے میں مبتلا کرتا ہے۔ لہٰذا ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خالص مومن کو ہمیشہ بتوں سے بچنا ہے، نشے سے بچنا ہے، ناجائز شرائط سے بچنا ہے، قمار بازی سے بچنا ہے، حرام کی شرطوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ وہ فلاح پا سکے۔ اگر نہ بچا سکا تو پھر شیطان اللہ کے مقابلے میں آ کر اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ اہل قرآن شخص کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ شیطان اسے گمراہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے بندے کو تم سے چھڑوا لیا اور وہ میرے دامن کے ساتھ متمسک ہو گیا۔ چوتھا پیغام 7ویں پارے سے جو ہمیں ملتا ہے، ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جو مومنین کے درمیان موجود ہے، اور صاحبان عقل و فہم اس مسئلے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، اپنی انا کے لیے، تعصب کی بنیاد پر، جہالت کی وجہ سے اس مسئلے کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے واضح طور پر اندھی تقلید کو حرام قرار دیا۔ ایک دفعہ ایک شخص جاہل ہے اور وہ جاہل کی ہی تقلید کرتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے
کہ یہ ہے تو اچھا کام، لیکن میرے ماں باپ فلاں کام کیا کرتے تھے، لہٰذا میں تو وہی کام انجام دوں گا۔ اگر ماں باپ کسی وجہ سے بھی، ماحول کے نہ ملنے کی وجہ سے جاہل تھے اور وہ جاہلانہ رسم و رسومات کو انجام دیتے تھے جو کہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں، تو قرآن مجید اس قسم کی تقلید سے ایک الہی انسان کو منع کرتا ہے۔ الہی انسان کی شان یہ ہے کہ اس کی تقلید روشن انداز سے ہونی چاہیے۔ اندھی تقلید کی قرآن مجید نے مخالفت کی۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 104 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ایسے لوگوں سے جو اندھی تقلید کے قائل ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، آؤ اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ لوگ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو وہ کافی ہے کہ جس دین پر، جس طور طریقے پر، جس رسم و رواج پر ہمارے والدین تھے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، قرآن یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے آبا کے طور طریقے، رسم و رواج پر اس صورت میں بھی چلو گے کہ وہ بیچارے جاہل تھے، وہ جانتے نہیں تھے، وہ جہالت کی وجہ سے جاہلانہ کام انجام دے رہے تھے، ولا یہتدون، وہ جہالت کی وجہ سے جاہل ہی رہے، جاہلانہ کام ہی انجام دیتے رہے اور ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ تو پس قرآن مجید نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ ایک الہی انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر چلتا ہے، آباء و اجداد کے بتائے ہوئے اصولوں پر اس وقت چلے گا جب آباء و اجداد عالم تھے، حکم خدا کو سمجھتے تھے، لیکن اگر وہ جاہل تھے، حکم الہی کو نہیں سمجھتے تھے اور جہالت کی موت ان کو آئی، تو ایسی صورت میں انسان کو ایسی تقلید سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ لہٰذا ہمارے ہاں دو قسم کی تقلید ہے۔ اگر جاہل کی تقلید کرتا ہے تو وہ تقلید جائز نہیں ہے، اس کی مذمت کی گئی، لیکن اگر ایک جاہل شخص ایک عالم شخص کی تقلید کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو جہالت سے نکال سکے اور علمی انداز سے اپنی زندگی کو گزار سکے، تو اس تقلید کا حکم دیا گیا۔ مکتب تشیع کو یہ افتخار حاصل ہے کہ مکتب تشیع میں انسان کو ہمیشہ توسل کرتے ہوئے اللہ تک پہنچنے کی تاکید جو قرآن مجید میں ہوئی، مکتب تشیع اسی پر عمل پیرا ہے۔ تو پس قرآن مجید نے ہمیں اندھی تقلید سے منع کیا اور علم کی طرف لے جانے والی تقلید کی ہمیں ہدایت فرمائی۔ پانچواں پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کی اصلاح کرو تو تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، جب خود اصلاح کر لو اس کے بعد مصلح بنو، اس کے بعد دوسرے کی اصلاح کرو۔ آیہ مجیدہ 105 سورہ مبارکہ مائدہ میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کی طرف پہلے دیکھو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو پہلے ہدایت یافتہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی اصلاح کرنے لگو اور دوسروں کی گمراہی جو ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ تم ہدایت یافتہ ہو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو تم نے مضبوط نہیں کیا اور دوسروں کی گمراہی نے تمہیں آ گھیرا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ مکتب تشیع کے متعلق معلومات نہیں ہوتی، دوسرے مذاہب کو پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے، بعض معروف ناموں کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے، بعض مکاتب جو ہمارے پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، دیگر جگہ پر بھی پائے جاتے ہیں، مرزائی ہیں، بہائی ہیں، اس قسم کے مختلف لوگ ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے، اپنی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں انسان گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے کہا اگر دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، دوسرا دین پڑھنا چاہتے ہو، دوسرے کے متعلق جاننا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ دوسرے کی باتیں
کہیں تمہیں صحیح درست اور ہدایت یافتہ باتیں نہ لگنے لگ جائیں اور تم ہدایت پر ہوتے ہوئے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب کا ٹھکانہ، سب کا رجوع اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور پھر وہاں پر تمہیں بتایا جائے گا جو تم اس دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آیت نے ہمیں بتایا پہلے اپنے دین کو مضبوط کرو، پھر دوسروں کے ساتھ دین کی باتیں کرو۔ لہٰذا یہ ہر انسان کی، ہر الہی انسان کی ذمہ داری ہے، پہلے وہ اپنے عقائد کو مضبوط کرے، اس کے بعد عقیدے کے متعلق وہ بات کرے، پہلے اپنے اعمال کو درست کرے، پھر دوسروں کے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ چھٹا پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا، اور معمولاً یہ ایک ایسا پیغام ہے جس پر ہم معمولاً عمل کرنے میں کوتاہی کا شکار ہیں، شاید کہا جا سکے کہ 99% لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اور وہ عمل کیا ہے؟ سورہ مبارکہ مائدہ کی 106، 107 اور 108 نمبر آیت میں تذکرہ ہوا۔ وہ تذکرہ یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہیں وصیت لکھ دینی چاہیے، اور اگر تم نے وصیت نہیں لکھی اور وقت آخر آ گیا ہے تو اس وقت صاحبان ایمان میں سے 2 گواہ بھی ساتھ رکھو، ان گواہوں کی موجودگی میں اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں وصیت لکھ دو۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں مومن شاہد نہیں ملتے تو جو بھی 2 گواہ مل جائیں ان کو گواہ بنا کر وصیت لکھ دو۔ اگر دنیا میں لکھی ہوئی ہوتی، اگر جاں بے لب ہونے سے پہلے لکھ دیتا تو شاید ایسے گواہوں کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن اب مرحلہ آخری مرحلہ ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے اور وہ بیچارہ جاں بے لب ہو جاتا ہے تو بستر پر لیٹے ہوئے بھی اس کی وصیت کو، اس کے اقرار کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوی عدل منکم، اے صاحبان ایمان تم گواہی دو۔ کس وقت؟ گواہوں کو ساتھ رکھو۔ کس موقع پر؟ اذا حضر احدکم الموت، جس وقت تم حالت موت میں ہو، حین الوصیہ، اور اس وقت تم وصیت کر رہے ہو۔ اب تمہارے پاس وقت بہت قلیل ہے، اس میں تم نے وصیت بھی کرنی ہے۔ تمہارے پاس 2 گواہ ہونے چاہیے جو عادل ہونے چاہیے، جو اس بات کی گواہی دیں کہ اس نے واقعاً اسی بات کی وصیت کی تھی۔ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، یا اگر تم زمین میں گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، یعنی مسافر ہو، حاضر نہیں ہو، سفر میں ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر کوئی بھی مل جائے، اگر وہ عادل نہیں ہے، غیر عادل ہے، مومن نہیں ہے، غیر مومن ہے، تو تب بھی وصیت لکھو۔ کتنی زیادہ تاکید ہوئی وصیت کرنے کی کہ موت آ گئی ہے، فوری وصیت لکھو، بغیر وصیت کے اس دنیا سے نہ جانا۔ اور شاہد عادل 2 ہونے چاہیے، 1 بھی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ تمہاری جو خواہشات ہیں ان کو انجام دینے میں کسی بھی قسم کا جھگڑا پیش نہ آئے۔ اور اس کی حکمت خداوند متعال نے 2 گواہوں کو لینے کی 108 نمبر آیت میں واضح طور پر فرمائی کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر گواہ موجود ہوں گے تو بعد میں ورثاء کے درمیان جھگڑے کا امکان نہیں ہوگا، یا اگر جھگڑا ہوگا تو وہ کم تر جھگڑا ہوگا۔ تو بس ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ بر وقت وصیت لکھے۔ اگر نہیں لکھ سکا تو موت کے بستر پر جب لیٹا ہے تو اس وقت بھی وصیت لکھے، اور ساتھ گواہ بھی قرار دے کہ میں فلاں فلاں مومن کو اپنی اس وصیت پر گواہ بنا رہا ہوں۔ اگلا پیغام خداوند متعال نے ہمیں دیا، اور اس میں حقیقتاً خداوند متعال نے ہماری مسئولیت کا تذکرہ بھی کیا اور اپنی عظمت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہاں پر پیغام دیا کہ اے لوگو، یاد رکھو قیامت والے دن خداوند متعال کی ذات بابرکات اپنے انبیاء سے بھی سوال کرے گی اور اپنے انبیاء سے بھی جواب لے گی۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ خداوند متعال اپنے انبیاء اور رسل سے بھی جواب لیں گے اس دنیا کے حوالے سے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ مائدہ کی 109 نمبر آیت میں، یوم یجمع اللہ الرسل
اس دن کو یاد کرو جب اللہ اپنے رسولوں کو جمع کریں گے، یعنی روز قیامت۔ فیقول، اور پھر ان سے کہا جائے گا، ماذا اجبتم، تمہیں تمہاری اقوام نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، انبیاء کہیں گے، رسول کہیں گے، اے اللہ ہمیں وہ علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو علام الغیوب ہے، تو غیب کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ خداوند متعال کی جلالت اور عظمت کے سامنے انبیاء یہ گوارا نہیں کریں گے کہ جو خداوند متعال کی ذات بابرکات چونکہ علام الغیوب ہے، وہ جانتی ہے، ہم اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کو جواب دیں۔ اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہ کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہالت کا اظہار کریں گے، نعوذ باللہ، بلکہ مقصد یہ ہوگا کہ خداوند متعال کی ذات بابرکات اجل و اعلیٰ و عرفہ ہے اس بات سے کہ اللہ کو کسی چیز کی اطلاع دی جائے۔ اور ظاہر ہے انبیاء شفاعت کریں گے، انبیاء اپنی اقوام کی خوبیاں بیان کریں گے، الا یہ کہ کوئی کام ایسا کیا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں بھی اور انبیاء کے ہاں بھی قابل عفو نہ ہو۔ رسول اللہ نے جاتے ہوئے فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں تمہارے درمیان دو انتہائی گراں بہا اور قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ اگر تم دونوں کے ساتھ متمسک رہے تو تم گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر تک میرے پاس پہنچو گے۔ تو پس اگر کوئی شخص قرآن کو تو اختیار کرتا ہے لیکن قرآنی تعلیمات کو اختیار نہیں کرتا، اور قرآنی تعلیمات تو یہی ہیں کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اور اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت تو کرتا ہے لیکن اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے بھی اہل بیت کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں دو قیمتی چیزوں میں سے ایک پر عمل کیا، دوسری پر نہیں کیا، تو وہ شخص حوض کوثر پر پہنچنے کے حوالے سے اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کس مرحلے پر ہے۔ آیا اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے یا شفاعت نہیں کریں گے؟ یہ مقام فخر نہیں ہے کسی بھی شخص کے لیے، بلکہ مقام عبرت ہے اور اپنی اصلاح کا موقع موجود ہے۔ 7ویں پارے سے 7واں پیغام بڑا ہی اہم پیغام، اور ہمارے معروضی حالات میں بعض عالم نما جہلا کو بھی بڑا سخت جواب گویا کہ قرآن مجید کا بہت خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 114 نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے خداوند متعال سے یہ درخواست کی، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے نعمتوں کو بھیج، مائدہ آسمانی بھیج، تاکہ وہ ہمارے لیے اور ہم سے پہلے گزرے ہوئوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے خوشی و راحت و سرور کا دن بن جائے، وہ عید کا دن بن جائے۔ فرمایا قال عیسی ابن مریم، اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسی ابن مریم نے یہ کہا، اللہم ربنا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمیں مائدہ آسمانی سے نواز، ہم پر نازل فرما، تکون لنا عیداً، اور وہ ہوگا ہمارے لیے روز عید، لأولنا، جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کے لیے بھی، وآخرنا، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور اے اللہ یہ تمہارے وجود کی، تمہارے منعم ہونے کی نشانیوں میں سے ہوگا، وارزقنا، اے اللہ ہمیں ہمیشہ رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو کتنا بہترین رزق دینے والا ہے، تم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ نے مائدہ آسمانی کو عید قرار دیا اور پھر اس عید کے منانے کی تاکید کی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ عید، پہلے گزر جانے والوں کے لیے بھی عید، سب کے لیے اس مائدہ، اس کھانے، اس غذا کو عید قرار دیا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس قرآن مجید کو زبان کے اوپر تو حفظ کر لیتے ہیں لیکن پھر اتنی جرأت کرتے ہیں کہ نبی گرامی اسلام کے آنے کے دن کو منانے سے روکتے ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اعیاد کے دن کو منانے سے روکتے ہیں، امیر المؤمنین کی
ولایت کے اعلان کے دن کو منانے سے روکتے ہیں، خداوند متعال کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے صدیقین میدان مباہلہ میں نکلے، ان کی یادوں کو منانے سے روکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ تو ایک غذا کے اوپر دن کو عید قرار دے رہے ہیں، چہ رسد بے نبی گرامی اسلام کی ولادت، اہل بیت علیہم السلام کی ولادت، ولایت عظمیٰ کے اعلان کا دن ہو، تکمیل دین کا دن ہو، ان کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ لہٰذا سورہ مبارکہ مائدہ کی 114 نمبر آیت نے بتایا کہ اگر غذا کے آنے پر عید ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کے آنے پر بہت بڑی عید ہو سکتی ہے، اہل بیت کے آنے پر بہت بڑا میلاد منایا جا سکتا ہے، روز غدیر منایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کے سب ایام اللہ ہیں، یہ اللہ کی یاد کروانے والے دن ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے خداوند متعال نے ہمیں قرآن مجید میں ان عظمتوں کو بطور عید متعارف کروایا ہے، اور ایک قرآنی انسان کو ان ہدایات پر عمل کرنا ہی عظمت عطا کر سکتا ہے۔ اس سے اگلا پیغام جو قرآن مجید نے ہمیں دیا وہ یہ ہمیں بتایا کہ مومنین ہمیشہ حالت امن و ایمان میں ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ انعام کی 82 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یاد رکھو جو صاحبان ایمان ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خراب بھی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہو لیکن ظالم ہو، اولاد کے حق میں ظالم ہو، گھر کے حق میں ظالم ہو، صلہ رحمی نہ کرتا ہو، یا خدا نہ کرے کسی کی زمین کو ہڑپ کر گیا ہو، یا خدا نہ کرے کسی کے اوپر تجاوز کرے، اس کی جان لے لے، یہ سب کے سب ظالم ہیں۔ لہذا فرمایا اگر کوئی صاحب ایمان اپنے ایمان کو ظلم کی وجہ سے خراب نہیں کر لیتا تو اس کے لیے امن بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم بھی رہے، اپنے ایمان کو شرک کے نجاستوں سے، غلو کے نجاستوں سے بچا کر رکھا، تو وہی حقیقتاً کامیاب لوگ ہیں۔ ہم محتدون، صاحب ہدایت وہی لوگ ہیں۔ سألت ابا عبداللہ، ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، عن قول اللہ عز وجل الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، میں نے عرض کی کہ یہ بے ظلمن سے کیا مراد ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال بشک، ظلم سے مراد شک ہے، یعنی مومن جب ایمان لے آتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خداوند متعال کے اس حفاظت کے دائرے میں آ جاتا ہے، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے اگر وہ ظلم کے قریب اپنے آپ کو نہ لے کر جائے، اور وہ یقینی طور پر ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اگلا پیغام جو قرآن مجید نے ہمیں دیا اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ عموماً یہ ہوتا تھا مدینہ منورہ میں کہ بعض لوگ جو غریب ہوتے تھے اس روز و شب اللہ کی عبادت میں ہوتے تھے، لیکن غریب ہوتے تھے، پرانا لباس ہوتا تھا، پھٹا پرانا لباس ہوتا تھا، نہانے کے امکانات نہیں ہوتے تھے، ان کے جسم سے ایک خاص قسم کی بو آتی تھی۔ تو امیر لوگ کہتے تھے نبی گرامی اسلام سے کہ جب ہم آئیں آپ کی خدمت میں تو ہمارے لیے الگ نشست کا اہتمام کیا جائے جس میں یہ غربا نہ ہوں۔ تو قرآن مجید نے سورہ مبارکہ انعام کی 82 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، نبی گرامی اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے حبیب یاد رکھو وہ لوگ جو روز و شب، صبح کو بھی رات کو بھی اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس پکارنے سے ان کا ارادہ فقط وجہ خدا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو دور کر دیں، آپ ان کے لیے الگ وقت رکھ دیں، ایسا نہ ہو۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے کوئی بھی چیز آپ کے اوپر نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کی کوئی چیز ان کے اوپر ہے، نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں نہ وہ آپ کے ذمہ دار ہیں، نہ آپ
ان کے کسی عمل میں شریک ہیں اور نہ وہ آپ کے کسی عمل میں شریک ہیں۔ یعنی خدا یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اگر ان کو دور کر دیا گیا تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ روز و شب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی یاد رکھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں دور نہ کیجیے گا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ان کو دور کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ خداوند متعال اپنے خالص بندوں کو ایک الہی انسان کے لیے تاکید کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ الہی انسان میرے خالص بندوں کو اپنے قریب رکھے، میرے خالص بندوں کی غربت کی وجہ سے انہیں اپنے سے دور نہ کر دے، ان کے ملنے سے، ان سے ملنے سے، ان کے ساتھ راہ و رسم رکھنے سے انکار نہ کر دے کہ یہ غریب ہے۔ ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگوں کے لیے، سیٹھ لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے تو ہمارے پاس سے وقت نکل آتا ہے، لیکن اگر کوئی غریب ہے لیکن مومن ہے، محب اہل بیت ہے، روز و شب عبادت میں ہے، اس کا ٹیلی فون آ جائے، وہ رابطہ کرنا چاہے تو خدا نہ کرے کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہ ہو۔ اگر ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہ ہوا تو یہ ہمارے گھاٹے کا سودا ہے، اسے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو بس یہاں پر خداوند متعال نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے۔ غریب شخص جو کہ للہیت رکھتا ہے اسے کسی بھی صورت میں اپنے سے دور نہ کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔